اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا ٹاپک ہے کلاس 10 اسلامیات حدیث نمبر 16. تو اس حدیث مبارکہ کا ٹائٹل ہے روزے دار کے لیے خوشیوں کا اعلان. روزے دار کے لیے خوشیوں کا اعلان. تو آئیے اپنا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, طریقہ کار سماعت کر لیں تاکہ آپ کو یہ لیکچر سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی عربی عبارت پڑھی جائے گی, پھر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا, پھر آپ کی کلاس 10 کی اسلامیات کی جو ٹیکسٹ بک کی تشریح ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت اس کی جائے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں حدیث پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للصائمی فرحتن عند افطارہ و فرحتن عند لقاء ربہ. اگین میں پڑھ دیتا ہوں. للصائمی فرحتن عند افطارہ و فرحتن عند لقاء ربہ. اب آئیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف. سب سے پہلے دیکھیں للصائمی. للصائمی کا مطلب ہوتا ہے روزے دار کے لیے. آگے ہے فرحتان. فرحتان کا مطلب ہوتا ہے دو خوشیاں. فرحتن اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خوشی. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. افطارہی اس کے افطار. وفرحتن اور خوشی. اندہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاس. لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات. اور آگے ہے ربہ اس کا رب. کیا ہے؟ ربہ اس کا رب. ڈیئر سٹوڈنٹس, اب آ جائیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف. پہلے میں آپ کے سامنے دوبارہ حدیث مبارکہ کی عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں. آئیے سنیں. للصائمی فرحتان فرحتن عند افطارہ و فرحتن عند لقاء ربہ. اب آئیے با محاورہ ترجمہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی روزے کے افطار کے وقت, ایک خوشی روزہ کے افطار کے وقت, اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. ڈیئر سٹوڈنٹس, اس حدیث پاک کے اندر روزے دار کو دو خوشخبریاں بتائی گئی ہیں. ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. دنیا والی خوشی اسے افطار کے وقت مل جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتوں سے وہ اپنے روزے کو افطار کرتا ہے تو اسے ایک دلی راحت اور سکون ملتا ہے. اور دوسری خوشی کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا کا حساب فرمائے گا تو ایک روزے دار کو بلائے گا اور اپنا دیدار کروائے گا. جب ایک روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے اپنے دل کو منور کرے گا تو یہ اس کی دوسری خوشی ہوگی. اب آئیے اس کی تشریح کی طرف جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی عبادات کرنے کا حکم فرمایا ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہم اپنے جسم اور جان سے کرتے ہیں. کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہم اپنے مال سے کرتے ہیں. جسم سے کی جانے والی عبادت یہ نماز ہے. جسم سے کی جانے والی عبادت یہ روزہ ہے. زبان سے کی جانے والی عبادت یہ اللہ کی تسبیح ہے, اللہ کا قرآن پڑھنا ہے. اسی طرح یہ روزہ یہ بظاہر ایک مشقت
مشقت والی عبادت ہے۔ مشقت یعنی جس کے اندر ہم ایک سخت کام کرتے ہیں۔ سخت کام سے کیا مراد؟ یعنی اپنے جسم کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور جسم پر یہ مشقت ہوتی ہے کہ وہ جسم جو دن میں 10 مرتبہ پانی پیتا ہے، 10 مرتبہ ہم کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ آخرت میں باعث۔ اسی طرح سوال آپ کا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں کہ روزہ کون سی عبادت ہے یا مشقت والی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا میں موجب راحت جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء کو درست فرما دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں متقی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت۔ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالی جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا تو روزے کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تکمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، یعنی پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے، تو اسے ایک عجیب فرحت، خوشی اور مسرت، یہ بھی خوشی ہے، اسے فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی زیارت جب کروا دے گا، ایک انسان کے لیے اس سے بڑی خوشی ہو ہی نہیں سکتی کہ کائنات بنانے والا وہ ہمیں مل جائے، کائنات سجانے والا وہ ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ تو جب وہ اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا، اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کی تشریح۔ اب آئیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھوڑی سی میں آپ کو ایکسٹرا تشریح بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ بھی لکھیں اور اچھے نمبروں کے ساتھ آپ کامیاب ہو سکیں۔ روز اللہ کے نزدیک روزے دار کا مقام، اللہ کے نزدیک روزے دار کا مقام، میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بدبو یا منہ کی مہک، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو معدے کے اندر سے کچھ ہوائیں نکلتی ہیں، منہ کے اندر ایک مہک سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مہک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک امبر، یہ خوشبو ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آخرت میں روزے دار کا مقام، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہوگا نماز والوں کے لیے، ایک دروازہ ہوگا زکوٰۃ والوں کے لیے، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس سے کون داخل ہوں گے؟ صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو
अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कल जन्नत से हमें इस दरवाजे से गुजरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आगे है रोजेदार का दुनिया में मकाम, रोजेदार का दुनिया के अंदर मकाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दरियाओं की मछलियां अफ्तार के वक्त तक बख्शिश और माफी की दुआ करती रहती हैं। इससे ज्यादा और क्या अल्लाह की रहमत हो कि रब के बनाए हुए वो आबी जानदार जो दरियाओं में रहते हैं, जो समुद्रों में रहते हैं, वो हर वक्त रोजेदारों के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आखिरी बात, रोजा 10 शाबान 2 हिजरी को फर्ज हुआ। रोजा 10 शाबान 2 हिजरी को फर्ज हुआ। रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन है, रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान है। नंबर 1 कलमाए तौहीद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हदीस पाक पर अच्छे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।